الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آئیے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج کا جو یہ ہم نے موضوع سلیکٹ کیا ہے، یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے 104ویں عرس مبارکہ کے مبارک موقع پر ہم اس کو نشر کر رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اتنی اہم معلومات ہے کہ آج ہر سنی صحیح العقیدہ کو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ آخر ہم جس احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک اپنی زبان پر لیتے ہیں، وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت کیسی تھی اور ان کا معاملہ کس طریقے سے بلند تھا۔ یہ شخصیت کوئی غیر معمولی نہیں ہے، بلکہ آپ ایک ایسے مجدد ہے جنہوں نے اپنی حیات میں 1000 سے زیادہ کتب تحریر فرمائی۔ یہ ایسی پرسنالٹی ہے جنہوں نے محض 8 سال کی عمر کے اندر ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں تحریر فرمائی۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے علمی کارنامے دنیا کے سامنے جب رکھے تو فتاووں کا جب سلسلہ چلا تو فتاوی رضویہ جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے امت کو دیتے ہوئے نظر آئے، اور یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 8 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ نامی کتاب تحریر فرمائی۔ تو چلیے اسی شخصیت کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، تھوڑا سا ذہن بریلی شریف کی طرف لے چلتے ہیں۔ بریلی شریف ہندوستان کے اندر صوبہ اتر پردیش کا ایک ڈسٹرکٹ ہے۔ آج یہ ضلع ہے، مگر اس وقت میں بریلی شریف جو تھا یہ دہلی سے کافی قریبی علاقہ تھا۔ بریلی شریف کے اندر ایک محلہ جس کا نام جسولی ہے، وہاں پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پیدا ہوئے اس محلے کے اندر۔ چونکہ اس محلے سے آپ کا تعلق اس طریقے سے تھا کہ آپ کا آبائی جو مکان تھا وہ اسی محلے میں تھا جس میں آپ کے دادا حضور مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب کا قیام رہتا تھا۔ آپ کی ولادت 10 شوال المعظم 1272 ہجری کو ہوئی، بمطابق 14 جون 1865 عیسوی میں درج کی گئی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا جو پیدائشی نام تھا وہ تھا محمد، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی آپ کو محبت سے امن میاں کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ آپ کے والد ماجد آپ کو احمد میاں کر کے پکارا کرتے تھے۔ آپ کے جد امجد دادا حضور نے آپ کا نام احمد رضا رکھا تھا، اور آپ کا تاریخی نام مختار۔ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جب عام بچوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے صحیح سے زبان اختیار نہیں کر پاتے ہیں، اس عمر میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جو ہے عربی زبان میں خطاب کیا کرتے، لوگوں سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر رک کر اگر میں ایک واقعہ نوٹ کروں، آپ کی عمر شریف جب 3.5 سال کی تھی، آپ ایک روز اپنی مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ ایک صاحب وہاں تشریف لائے۔ آپ نے عربی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ صاحب شاہ احمد رضا کے قریب ہوئے، ان صاحب نے آپ سے فصیح عربی میں گفتگو فرمائی، اور یہ 3.5 سال کے شاہ احمد رضا یہ جو شہزادہ تھا، ان صاحب سے اس شہزادے نے عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ اس واقعے کے بعد ان بزرگ ہستی کو پھر کبھی بریلی شریف میں نہ کسی نے دیکھا، اور نہ کبھی شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ان شخصیت کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمایا، اور یہ ایک راز ہی بن کر رہ گیا کہ آپ اور ان صاحب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی یہ اللہ بہتر جانے۔ مگر 3.5 سال کا یہ شہزادہ جس وقت میں آج کے بچے، ہمارے بچے زبان اختیار نہیں کر پاتے، یہ ننھا شہزادہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی عربی زبان کے اندر گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ خدا داد علم تھا
یہ رب کی طرف سے متعین تھا کہ اللہ نے 14ویں صدی کو ایک ایسا مجدد دینا تھا جو علمی مقام میں اتنا بلند و بالا ہوگا کہ جب لوگ اس کی علمی بصارت کو دیکھیں گے تو کئی ٹوپیاں سروں سے زمین پر گر جائے گی، مگر کوئی پیمانہ نہ ہوگا کہ شاہ احمد رضا کے علم کو تولا جائے، ان کی بصیرت کو تولا جائے۔ کیا بات کی جائے اس شخصیت کے بارے میں کہ جنہوں نے علم حدیث کے اندر جب قدم رکھا تو علم حدیث کے اندر آپ نے ایسے علم کے دریا بہائے کہ جامع الاحادیث آج آپ پڑھیں تو ایک ایک حدیث کی تشریح ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا ایک محدث جو اپنے وقت کا علم حدیث کا ماہر ہو وہ ہم سے کلام کر رہا ہو۔ یہ سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ شہزادہ جو دنیا میں ایک مجدد بن کر آیا تھا، اس کی ذہانت کا یہ عالم تھا۔ تاریخ نگار حضرات فرماتے ہیں کہ آپ نے محض 4 سال کی عمر میں قرآن شریف ناظرہ ختم کر لیا تھا۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 6 سال کی ہوئی تو آپ نے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے منبر شریف پر کھڑے ہو کر تقریباً 2 گھنٹہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پیدائش پر تقریر فرمائی تھی۔ یہ واحد ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو علم کا اتنا شوق تھا آپ کو کہ تاریخ نگاروں نے تحریر کیا ہے کہ آپ کی امی حضور فرماتی ہے کہ احمد رضا خان کبھی پڑھنے میں ضد نہ کرتے، برابر پڑھنے جایا کرتے، بلکہ آپ کا شوق تعلیمی کا جذبہ اس قدر تھا کہ آپ جمعہ کو بھی پڑھنے کی خواہش کیا کرتے تھے۔ آپ کے تعلیم کا شوق اس قدر بلند تھا کہ آپ اپنے استاذ سے کتاب کا 1/4 حصہ پڑھا کرتے تھے، اور استاذ سے پڑھنے کے بعد بقیہ جو کتاب کا حصہ ہوتا تھا وہ بزبان خود یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ کا قوت حافظی کا یہ انداز تھا کہ آپ کتاب کو 1 یا 2 مرتبہ پڑھ لیا کرتے اور اپنے استاد کو سنا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، صرف 1 سے 2 مرتبہ کتاب پڑھنے پر شاہ احمد رضا کو وہ کتاب حفظ ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے استاذ نے ایک دن فرمایا تھا، میاں احمد رضا آپ انسان ہو کہ جن، مجھے کتاب پڑھاتے دیر نہیں لگتی اور تمہیں کتاب یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ درس نظامی کا تعلق شروع تھا کہ 14 شعبان المعظم 1286 ہجری کو آپ نے سند دستار فراغت حاصل کر لی، اور اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ رضاعت کے مسئلے پر تحریر فرمایا، اور یہ آپ کی حیات کا سب سے پہلا فتویٰ تھا کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے محض 13 سال میں علم فقہ کے مسئلے رضاعت پر سب سے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ تعلیم کا جذبہ ہی تھا کہ شاہ احمد رضا کو 14ویں صدی میں علماء نے جب دیکھا، جانچا، پرکھا تو لوگوں نے یہ بساختہ کہہ دیا کہ یہ 14ویں صدی کا مجدد ہے۔ ایام گزرتے چلے گئے، 1291 ہجری آئی، آپ کا نکاح جناب افضل حسین صاحب کی بڑی صاحبزادی سے جو ہے ہوا، اور اس نکاح کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ نکاح دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک شرعی نمونہ تھے۔ اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو 2 شہزادے اور 5 شہزادیاں نصیب عطا فرمائی تھی۔ 2 شہزادے جو دنیا میں مشہور و معروف ہے، ایک تو حجت الاسلام علامہ حامد رضا علیہ رحمت و رضوان، اور دوسرے سرکار مفتی اعظم عالم ہند مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے۔ آپ کے سوانے پر ویسے تو بہت ساری کتب تحریر کی گئی، مگر ان کتب میں ایک چیز کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اوروں سے الگ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ 1294 ہجری کا ہے
ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن روتے روتے دوپہر کو سو گئے۔ یہ عشق رسول کا عالم تھا کہ آپ عشق رسول میں ہما وقت سرشار رہا کرتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ سو گئے۔ دیکھا جب آپ کے جد امجد مولانا شاہ رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس وقت میں ایک صندوقچی عطا فرمائی اور فرمایا، اے میرے شہزادے، ان قریب ہے کہ وہ شخص آنے والا ہے جو تمہارے درد دل کی دوا کرے گا۔ تاریخ بتاتی ہے دوسرے یا تیسرے دن ہی حضرت مولانا عبد القادر صاحب بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ بدایوں سے بریلی شریف تشریف لائے اور اپنے ساتھ ماہرہ شریف لے گئے اور عالی جناب حضرت سید شاہ آل رسول احمد قدس سر العزیز کی خدمت میں پہنچے۔ دیکھتے ہی فرمایا، آئیے، ہم تو کئی روز سے انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ سادات ماہرہ ہے جنہوں نے شاہ احمد رضا کو دیکھ کر فرمایا کہ آئیے، ہم تو کئی روز سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے شاہ احمد رضا کو بیعت فرمایا اور اسی وقت تمام سلاسل کی اجازت بھی عطا فرما دی، یعنی خلافت بھی بخش دی۔ اور ایک روایت بیان کرتی ہے کہ جو عطیات سلف سے چلے آ رہے تھے وہ بھی سب عطا فرمائے، اور ایک صندوقچی جو وظیفے کی صندوقچی کے نام سے منسوب تھی آپ کو عطا فرمائی اور ان وظائف کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ دیکھ کر تمام مریدین، ظاہر سی بات ہے یہ مجلس لگی ہوئی تھی، سادات کرام کی بارگاہ سجی ہوئی تھی، مریدین فقیرین کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مریدین نے یہ تمام معاملات کو دیکھا اور تو تمام مریدین کو جو حاضر خدمت تھے انہیں رشک ہوا اور عرض کی، حضور اس بچے پر یہ کرم کیوں ہوا؟ تو اس وقت سید شاہ آل رسول احمد قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا، اے میرے مریدو، تم احمد رضا کو کیا جانو؟ یہ فرما کر آپ رونے لگے اور ارشاد فرمایا، قیامت کے دن رب العزت اگر مجھ آل رسول سے فرمائے گا کہ اے آل رسول تو دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن رب کے سوال پر شاہ احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ایسی منفرد شخصیت ہمیں تاریخ کے اندر نظر آتی ہے کہ جن کو سعادت کی بارگاہ سے یہ عطیات عطا ہوئے اور یہ نذرانے عطا ہوئے اور یہ نذرانوں سے آپ کو بخشا گیا۔ ابھی تو آج پوری دنیا اس بات پر رشک کرتی ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ انشاءاللہ یہ پارٹ 1 تھا، ہم جلد ہی پارٹ 2 بھی لائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اہل سنت والجماعت کے افراد تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہر سنی صحیح العقیدہ کو یہ پتہ چل جائے کہ شاہ احمد رضا کا نام جو ہم لیتے ہیں آخر وہ شخصیت کتنی بابرکت ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔